سب سے خوبصورت خاندانی نظام پوری دنیا میں دیکھا جائے تو کس کا ہے؟ مسلمان۔ بات کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ رشتے، ان کی ویلیو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ماں کا حق حسن اخلاق میں باپ سے 3 گنا زیادہ، یہ کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ماؤں پر سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ نبی کا۔ آج ہماری مائیں گھروں میں جن کی اولادیں ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتی، اب تو ڈراموں فلموں نے خراب کر دیا، لیکن اب تک تو بھائی اپنی آوازیں ماؤں کے سامنے بس کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ ماؤں پہ احسان کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو ماؤں کو حقوق مل رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کے لیے رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا مین گیٹ تمہارا باپ ہے۔ مین گیٹ سے گھسے بغیر چھوٹے گیٹوں میں جا سکتے ہو آپ؟ تو باپ کو راضی کیے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، جس نے خدا کو خوش کرنا ہے وہ باپ کو خوش رکھے، جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ باپ کو ناراض کر دے۔ مسلم سوسائٹی میں ماں باپ کا ہمیشہ سے احترام رہا ہے۔ میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا، میری ماں کے لیے دعا کریں، بیمار ہے، جو جس طرح وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یار، اس کی ماں بھی اس کے کسی کام کی نہیں ہے، بوڑھی ہو گئی، خدمت ہی کرنی ہے نا، اس نے زندہ رہ گئی، پھر بھی چاہ رہا ہے کہ نہ جائے دنیا سے۔ غیر مسلموں میں کچھ تھوڑا سا رہ گیا یہ سیٹ اپ، باقی سب ختم۔ گورا نہیں روتا اس طریقے سے، بہت کم ہے ان میں جو ایسے روتے ہیں۔ 3 دنوں بعد لاشیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ۔ اب تو ہمارے لبرل لوگوں نے جا کے نا ان کے اولڈ ہاؤس کو بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں کوئی فرق رہا نہیں ہے، تو کہتے ہیں مولوی لوگ بلا وجہ اولڈ ہاؤس کا مذاق اڑاتے ہیں، اتنا اچھا تو ہے، بوڑھے باپ جا کے وہاں کیرم بورڈ کھیلتا ہے، اور یہ زبردست گھر میں تو یہ سب چیزیں میسر نہیں ہوتی۔ ایک بدترین چیز کو کتنا خوبصورت لیبل لگا کے تم نے پروموٹ کیا۔ بھائی بوڑھے ماں باپ اپنے پاس رکھنے کی چیز ہے، کیرم بورڈ وہیں لا کے دے دو اگر کیرم بورڈ کھیلنا ہے انہوں نے۔ ہمارے تو بوڑھے کیرم بورڈ بھی نہیں کھیلتے، تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بوڑھا آدمی کیرم بورڈ کھیلتا ہوا، ڈبو کھیلتا ہوا اچھا لگتا ہے؟ اسنوکر کھیلتا ہوا، ڈبو کھیلتا ہوا اچھا لگتا ہے، یا تسبیح ہاتھ میں؟ ہمارے بوڑھوں کے چہروں پہ جو داڑھی کی رونق ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آپ باپ کے حق میں بھی رحمت للعالمین ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھائی کے حق میں رحمت للعالمین، بہنوں کے حق میں رحمت للعالمین، بیویوں کے حق میں۔ مسلمان اپنی بیوی کے حقوق خدا کی قسم پیغمبر کی تعلیمات کی وجہ سے ادا کرتا ہے۔ اگر پیغمبر کی تعلیمات نہ ہوتی، ایک بیوی پالنا ہاتھی پالنے سے زیادہ مشکل ہے۔ آدمی کہتا ہے جان چھڑاؤ، گرل فرینڈ رکھو، بیوی کی ٹینشن مت اٹھاؤ۔ غیر مسلم بیوی کی ٹینشن نہیں پالتا، پالتا ہے تو بڈھا ہونے کے بعد، 50-55 سال کے بعد۔ ویسے میں بھی 50 ہوں، لیکن ابھی رپورٹ یہ کہ بڈھا ہوا نہیں ہوں۔ آگے چلیں، یہ جملہ معترضہ رپورٹ کے مطابق۔ اگر بڈھا ہوتا تو پراٹھے ہضم نہ کر رہا ہوتا، بس یہ سب، بس اتنا کافی ہے۔ بڈھا ہوتا تو پراٹھے ہضم نہ کر رہا ہوتا۔ میں پراٹھے چھوڑتا بھی نہیں ہوں، حالانکہ ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہتے ہیں چھوڑ دو، میں کہتا ہوں دنیا چھوڑ دوں گا، پراٹھے نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں میڈیکل سائنس کو اتنا لفٹ نہیں کراتا جتنا ڈاکٹروں نے ہوا بنا کے پیش کر دیا ہے۔ یہ تو آپ کو لے آئیں گے ڈائٹ پلان اور کیٹو ڈائٹ اور ٹوپی ڈرامہ، نارمل رہو جیسے ساری دنیا کھا بھی رہی ہے۔ ڈاکٹروں کی ریسرچ کل چینج ہو گئی نا، مر جاؤ گے۔ اس لیے بڑے بزرگ کہتے ہیں کھاتا پیتا ہوا مرتا بھی اچھا لگتا ہے۔ ہاں یہ اعتدال سے کھاؤ، اگر صبح 2 پراٹھے کھا پھوڑ دیے تو دوپہر کا تھوڑا ہلکا کر لو، رات کا ہلکا کر لو، پھوڑتے ہی نہ رہو بیٹھ کے، اور فزیکل ایکٹیویٹی رکھو، بھاگم دوڑ یہ سب رکھو، پھر پراٹھے بھی کھاؤ، انڈے بھی کھاؤ، ملائی تو کھاؤ۔ کولیسٹرول کے چکر میں ملائی بھی چھڑوا دی، کیا کھائیں پھر؟ جائیدادیں کھانا رہ گیا پھر تو بس۔ تو بھاگو دوڑو، شوگر بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھو، اور 40 سال کے بعد کبھی کبھار ٹیسٹ کرا لیا کرو کولیسٹرول کا، یہ چیزیں نہ بڑھیں، بلڈ پریشر وغیرہ مانیٹر رکھو۔ باقی بھاگو دوڑو، کھاؤ پیو، موج مستی کرو، سب کچھ کھاؤ، چینی بھی نہیں چھوڑ دو، آرگینک چیزوں کو فوکس کرو، دیسی چیزوں کو، اس میں سب کچھ کھاؤ۔ پیزے برگر نہیں، اب پتہ چلا آپ نے پیزے برگر چھوڑنا شروع کر دیا۔ خیر، تو میرے اچھا اس میں بھی ہمارے نبی کا احسان ہے۔ میڈیکل سائنس کے حوالے سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر کوئی فالو کرے، اور مسلمان آج تک کرتے آ رہے تھے تو صحت مند تھے، جب سے نبی کی تعلیمات چھوڑی ہیں اور گوروں کی خوراکیں لی ہیں، اس وقت سے مسلمانوں میں موٹاپا بھی۔ دیکھو ہمارے نبی نے جو کی روٹی کھائی ہے زیادہ، گندم بھی کھا سکتے ہیں آپ، ہم گندم کھا رہے ہیں اور ڈبل روٹی۔ یہ اسلامی کلچر ہے یا گوروں سے آیا ہے؟ اگر ہم مسلم خوراکوں پہ رہتے جو مسلمان پیغمبروں نے کھائی ہیں، آج ہماری صحت اچھی ہوتی۔ چائے کافی بھی ہمیں کس نے لگا دیا؟ اور فضائل بھی آ رہے ہیں، جگر کے لیے بڑی زبردست کافی ہوگی، جگر کے لیے میں لیور کو اسپیشلسٹ نہیں ہوں، لیکن میرے بھائی ہے نشہ، یہ کوئی آپ کی باڈی کے لیے بنا نہیں ہے۔ یہ جس دن کافی نہیں ملے گی طلاقیں دو گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کافی نہیں ملی تھی تو غصہ اتنا آیا، طلاقیں دے دی بیگم کو۔ تو یہ سب چیزیں نیچرل، تو نیند ہے، نیند تھکاوٹ ہے، نیند لو، جو ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ وجعلنا نومکم سباتا، اللہ کہتے ہیں تمہاری تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ میں نے کافی کو چائے کو نہیں بنایا، کس کو بنایا ہے؟ گہری نیند۔ سبات گہری نیند کو کہتے ہیں، خالی نیند کو نہیں کہتے۔ خوراکیں دیکھ لو نا، خدا کی قسم ہمارے نبی نے ہمیں روزہ سکھایا ہے۔ آج میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ ہفتے میں 2 روزے صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ایک ہفتے میں کتنے روزے رکھنا سنت ہے؟ 2 روزے رکھنا، ہمارے نبی کی تعلیمات ہے۔ صرف صحت کے حوالے سے نبی کی تعلیمات اگر دیکھ لو تو آپ کہو گے واقعی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رشتے جوڑ دیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مجھے بتاؤ غریبوں کے لیے نبی سے بڑی کوئی رحمت ہے؟ ہم نبی کی تعلیمات پہ بقرعید میں قربانیاں کرتے ہیں، کس قدر غربا مساکین کو گوشت ملتا ہے کھانے کو، کس قدر غریبوں کا کاروبار اوپر جاتا ہے۔
لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آمدن قربانی کے جانوروں سے وابستہ ہے. آج اگر بقرعید کی قربانی پہ پابندی لگ جائے نا, لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی جو سورس آف انکم ہے وہ ختم ہو جائے گی. مالداروں کی جیب سے پیسہ نکل کے کس کے پاس جاتا ہے؟ غریبوں کے پاس. زکات میں دیکھ لو آپ کتنا پیسہ زکاتوں میں نکلتا ہے. تو آپ غربا کے لیے بھی اور اہم ترین آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے. یہ جو آج کل جانوروں کی حقوق کی تنظیمیں بنی ہیں تو اب بنی ہیں, اور وہ تنظیمیں بننے کے بعد بھی جانوروں پہ ہونے والے ظلم کو روک نہیں سکی. ہمارے نبی جب دنیا میں آئے کوئی تنظیم نہیں تھی جانوروں کے حقوق پہ. عربوں کی عادت تھی جانور کا گوشت کیسے کھاتے تھے؟ اونٹ کھڑا ہوا ہے, گائے کھڑی ہوئی ہے, وہیں زندہ گائے کا گوشت ران سے کاٹا اور پکا کے کھا لیا. آج بھی میں نے جنگلات میں مسائی قوم ہے, جنگلی قوم ہے, ان میں دیکھا ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں. گائے کا گوشت کیسے کھاتے ہیں؟ زندہ گائے کو کاٹا, یعنی جیسے ران میں گوشت ہوتا ہے نا زندہ, وہ چیخ رہی ہے چلا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں, بعد میں زخم کٹ پہ دوا لگا دیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین. آپ نے ایک دبلے اونٹ کو دیکھا, آپ نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک سواری کا کام لیتا ہے لیکن پیٹ بھر کے اسے کھانا نہیں کھلاتا. آپ نے فرمایا حدیث کا مفہوم, تم سے قیامت کے دن جانوروں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. ہمارے نبی نے بتایا کہ ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے. ان پیغمبر نے ساری چیونٹیاں جلا دیں تو اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا ایک نے تھا, آپ نے باقیوں سے انتقام کیوں لیا. جس پیغمبر کی یہ تعلیمات ہو کہ بلا وجہ چیونٹی مارنے کی اجازت نہ دے رہے ہوں, اسی پیغمبر کی امتیوں کو انہوں نے دہشت گرد قرار دے دیا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ دہشت گرد. نہیں آئی میری بات, یہ دہشت گرد ہوتے ہیں. واہ, مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں ظالم کے لیے, کیونکہ ہمارے نبی نے بتایا کہ ظالم سے لڑنا یہ رحمت ہے مظلوم کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ ایک ظالم مظلوم کو پیٹ رہا ہے اور آپ رحمت بنے ہوئے ہو ظالم کے لیے. آپ بولے میں چونکہ رحمت ہوں لہذا میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا, میں بہت نیک ہوں. آپ نیک ہو گے ظالم کہلاؤ گے, اب ظالم کہلاؤ. رحمت کا تقاضا ہے کہ ظالم کے بازو کو پکڑو. مسلمان دہشت گرد نہیں ہے لیکن مسلمان اپنا دفاع جانتا ہے, اس میں شہادت بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین. نبی نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا, نہ اس کو کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی, بھوکی پیاسی وہ بلی مر گئی. اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کیا, اس کو جہنم کی نظر کر دیا. جب کوئی شخص یہ حدیث سنے گا تو کسی بلی کو بھوکا مرنے دے گا وہ؟ مجھے یاد ہے ہمارے گھر کی چھت پہ کچھ مزدور کام کر رہے تھے, کوئی بلی بھی سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر چلی گئی. مزدور اتر گئے, سیڑھیاں ہٹا دی, وہ بلی اوپر رہ گئی. ہمیں نہیں پتا چلا. 3 دن گزر گئے, اس کی 3 دن کے بعد ہم نے سنا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے میاؤں میاؤں کی نا. اب میرے بھائی اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو آدمی کے آنے تو میرا کیا لینا دینا یار. میں نے بھی, گھر والوں نے بھی کہا میں تحقیق کرنی چاہیے, کہاں ہے کوئی, کیوں آواز آ رہی ہے اتنی. میں نے سب جگہ تلاش کیا بھائی, کیونکہ ہمیں ڈر ہے اللہ ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا, ایسا تو نہیں کوئی تکلیف میں ہو. تو پھر ہوتے ہوتے پتا چلا چھت پہ بلی. میں نے فوراً انتظام کیا, فریج سے گوشت نکالا چکن, اس کو ہم نے گرم کیا, ایک دم یخ ٹھنڈا نہ کھائے. بلی کو اٹھا کے لائے ہم, 3 دن سے بھوکی پیاسی. اس کو جب گوشت رکھا ہے نا تو جو اس کی کیفیت تھی وہ دیکھنے والی, ایسی دل خوش ہوا. اور وہی بلی والی حدیث یاد آئی اور دل میں خیال گزرا کہ جب ایک بلی کو بھوکا مارنے پر اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے تو شاید اللہ کی رحمت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی جانور پہ ترس کھا کے اس کو بھوکا مرنے سے بچانے پر بھی اللہ اعمال میں کوئی بھاری نیکیاں رکھ سکتا ہے. تو ہمارے نبی جانوروں کے حق میں بھی رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا جب جانور کو ذبح کرو تو اپنے چاقو کو تیز کر لیا کرو. اچھا یہ بھی ایک اسلام کی, بس یہ بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو اسلام نے جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا نا اور جن کو حرام کر دیا, اس میں بڑی بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حرام ہے اکثر وہ بہت ذہین ہوتے ہیں. جیسے بندر ہے, کتا ہے, جب آپ ان کو کاٹتے ہو نا تو دوسرے کو موت کا خیال آنے لگتا ہے. آپ ویڈیوز دیکھو چائنا کی, ایک کتے کو مار رہے ہیں, دوسرے کتے کی چیخیں سنا کرو جو بھی مرا نہیں ہے, اس کو شعور ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. وہ ایسے اندر سے آوازیں نکال رہا ہوتا ہے کہ انسان کو ترس آ جاتا ہے. لیکن آپ گائے ذبح کرو, ساتھ میں دوسری گائے دم ہلا رہی, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ انجوائے کر رہی ہے لائف کو, وہ کیا کر رہی ہے, دم ہلا رہی. یہ بھی رحمت ہے کہ وہ جانور کاٹنے کا حکم دیا جن کے پاس دماغ نہیں ہے, ذہانت نہیں ہے, کیونکہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. لیکن یہ جو جانور ہیں, بندر, کتے, بلیاں, ان کو احساس ہو جاتا ہے. تو جو ذبح ہو گیا وہ تو ہو گیا, جو نہیں ہوا وہ بھی جیتے جی ذبح ہو گیا. تو بھائی کوئی ایک پہلو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا ایسا نہیں ہے جس پہ انسان بولے 20 پہلو ہیں. ہر پہلو سے, ہر ذی روح, ہر جاندار چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نظر آئے گا ہمیں. اس لیے قرآن یہ کہنے میں, حق بچانے میں وقت پورا ہو گیا, ورنہ میں اس کی ابھی اور 20 مثالیں دیتا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے, خدا کی قسم نہ جانور انسانوں کے ظلم سے محفوظ. اور آپ جاؤ ان فارم ہاؤس میں جو خنزیر پالتے ہیں, ان میں جانوروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں. یہ جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں اپنی جگہ,
لیکن کوئی نہیں سنتا ان تنظیموں کی، جس طرح جانوروں کو مارا جاتا ہے جو بیمار ہو جاتے ہیں، کس طرح ان کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، بہت اس میں ڈیٹیل ہے، بہت تفصیل ہے. آپ جائیں گے یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، کس طرح زندہ کتے کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے. آج بھی ہو رہا ہے دنیا میں، یہ زندہ مرغے کو اٹھا کے جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے. یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے. ہم پہ کس نے پابندی لگائی ہے؟ ہم جانوروں کی حقوق کی تنظیموں کے خوف سے ایسا نہیں کر رہے، بلکہ ہم جانور پر احسان کس کی تعلیمات کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہر جاندار چیز پر احسان کا اللہ نے ثواب رکھا ہے، اور حدیث کا مفہوم ہر جاندار چیز کو بلا ضرورت تکلیف پہنچانے پر اللہ نے عذاب رکھا ہے. تو آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت، آپ مردوں کے لیے بھی رحمت، آپ عورتوں کے لیے بھی رحمت، آپ ماں باپ کے لیے بھی رحمت، آپ اولاد کے لیے بھی رحمت، اور آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت. جتنی تنظیمیں اس وقت دنیا میں مختلف حقوق کی بنی ہیں، ان تمام تنظیموں کے حقوق کی محنتیں اور ان پہ جو سرمایہ خرچ ہو رہا ہے وہ اپنی جیب سے تھوڑی خرچ کر رہی ہیں، اربوں خربوں روپے ان پہ خرچ ہو رہے ہیں. ان کی موٹیویشن کا آؤٹ پٹ دیکھیں کیا ہے. اور ایک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، ان کی موٹیویشن کا اثر دیکھیں تو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں تو ہزاروں گنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو عنصر ہے وہ آج جو دنیا میں انسانی اور جانوروں کے حقوق کی تنظیم میں کام کر رہی ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے.